جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کا دل صاف ہوتا ہے، جن کا نفس پاک ہوتی ہے نا، ان کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ نماز میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ عشاء پڑھنے سے آدھی رات نماز کا ثواب ملتا ہے کہ آدھی رات آپ نے عشاء پڑھ لی جماعت سے، گویا کہ آدھی رات تک آپ تہجد پڑھتے رہے۔ اور اگر فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو ایکسٹرا ایک پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملا۔ تو اگر دونوں نمازیں آپ نے جماعت سے پڑھ لی تو گویا کہ 1.5 رات آپ کا قیام میں گزرا ہے۔ اتنا ثواب ہے فجر کی نماز پہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کو خوش کر دینا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ایک ایمان والا بندہ دنیا میں اسی لیے جی رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسی زندگی گزارے جس سے اس کا رب خوش ہو جائے۔ اس کی سب سے بڑی فکر، اس کا صبح و شام کا سب سے بڑا ٹینشن ہی یہی ہوتا ہے کہ میں ایسا کون سا نیکی کا عمل کر دوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ اپنے رب کو خوش کرنا ہی ایک ایمان والے بندے کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ ابھی جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایمان والا بندہ اللہ ہی کے لیے جیتا ہے، اللہ ہی کے لیے مرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنا ہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سب سے بڑی نیکی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا ثواب کا کام دنیا میں کیا ہے اللہ کو جس سے خوش کر سکتے ہیں ہم؟ توحید۔ سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ سب سے پہلی محنت جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم کو کرنی ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اپنی توحید کو پختہ کرنا۔ توحید سے بڑی دنیا کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو پہلی محنت تو ایمان والا بندہ اپنے ایمان پر کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکے۔ ایمان کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے اعمال کا۔ اعمال میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ عمل کے اعتبار سے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ نماز۔ اعمال میں کوئی بھی عمل اللہ کو ویسا خوش نہیں کر سکتا جیسا اللہ تعالیٰ بندے کی نماز سے خوش ہوتا ہے۔ سب سے پسندیدہ، سب سے اللہ کا محبوب عمل، سب سے اللہ تعالیٰ کی محبوب نیکی کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جا سکتا ہو۔ نماز اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے۔ کیونکہ اللہ کی نماز محبوب ہے اس لیے مومن بندے کو بھی نماز سے محبت ہوتی ہے نا؟ محبوب کا محبوب ہمارا بھی محبوب ہوتا ہے۔ کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے تو ایمان والے بندے کو بھی نماز سے محبت ہوتی ہے۔ نماز سے اس کو سکون ملتا ہے، نماز سے اس کو راحت ملتی ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے سکون ملتا تھا۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی حضرت بلال سے کہا کرتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال ہم کو راحت پہنچاؤ۔ یعنی اذان ہونے سے ایمان والے بندے کے دل کو راحت ملتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اور جب بندہ نماز یہ سوچ کر کے پڑھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس نماز میں ملاقات کر رہا ہوں تو وہ اللہ سے ملاقات کی ایک لذت کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس درجے پہ پہنچا دے۔ یہ بڑا ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جہاں پر نماز بندے کو مزہ دینے لگے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کا دل صاف ہوتا ہے، جن کا نفس پاک ہوتی ہے نا، ان کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ نماز میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ جب سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے نا، سلف اس قرب کی لذت کو محسوس کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے. تو جب بندے کو وہ قرب کی لذت مل جاتی ہے نا، اس کے لیے نماز ایک ایسی مٹھاس بن جاتی ہے جس کے آگے دنیا کی ہر چیز پھیکی پڑ جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہماری طرح کے بھی نمازی ہوتے ہیں دنیا میں بہت سارے، کہ ٹھیک ہے فرض سمجھ کے ہی صحیح، قرض سمجھ کے صحیح، بعض مرتبہ انسان کو بوجھ لگتی ہے نماز، بھاری پڑتی ہے نماز، پھر بھی انسان اپنی نفس کو مار کے آ جا رہا ہے، جیسے تیسے پڑھ لے رہا ہے نماز. یہ کم سے کم اس سے تو بہتر ہے نا جو نہیں پڑھ رہا ہے نا. کبھی کبھی نفس کو نماز میں لذت تو نہیں ملتی ہے، پر بندہ اپنی نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے، لڑتا ہے، آگے کھڑا ہو گیا نماز میں، دل نہیں لگ رہا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق بننا چاہیے نماز میں نہیں بن رہا، جو توجہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو رہی، قلب جیسا اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے مائل نہیں ہو رہا ہے، وہ نماز میں جو کوالٹی آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی، خشوع نہیں پیدا ہو رہا، اللہ کی طرف ذہن نہیں جا رہا، دل و دماغ منتشر ہے. پھر بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ نفس کو مار کر کے کھڑا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، جا رہا ہے سجدے میں، رکوع میں جا رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے. یہ بھی ایک درجہ ہے. یہ نفس کو مار کر کے آ جانا، کسی بھی طرح سے پڑھ رہا ہے بندہ، حاضر ہو گیا ہے، دل پہ قابو نہیں ہے، پر جسم کو کنٹرول کر کے حضور میں اللہ کے کھڑا کر دیا، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے. یہ بندہ کم سے کم اس سے تو بہتر ہے نا جو پڑھ ہی نہیں رہا، جو اپنے بستر پہ پڑا ہوا ہے. تو ایک درجہ یہ بھی ہوتا ہے نماز پڑھنے والوں کا کہ چلیے نفس کو لذت تو نہیں مل رہی، لیکن انسان اپنی نفس کو مار کے ہی صحیح نماز پڑھ لے رہا ہے. خشوع کا وہ لیول تو نہیں ہے کہ نماز پڑھنے میں لطف آئے، راحت آئے، لیکن ٹھیک ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے نماز، کم سے کم اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا کیا ہے، اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہا ہے. لیکن ایک درجہ ایمان کا وہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کا ایک لیول وہ ہوتا ہے جہاں نمازیں بندے کو مزہ دینے لگتی ہیں، اس کو لطف آتا ہے نماز پڑھنے میں، اس کو سکون ملتا ہے نماز پڑھنے میں. جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ نماز واقعتاً اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات ہے، نماز ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے نا، نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. بعض سلف نے کہا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. اس کو بہت سارے لوگ حدیث بنا کے پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے یہ حدیث کے الفاظ نہیں ثابت ہیں، لیکن سلف سے یہ قول مروی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. کیا مطلب ہوتا ہے نماز مومن کی معراج ہے؟ کہ بھائی اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ 7 آسمانوں کے اوپر گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، ہے نا. تو نبی تو 7 آسمانوں پہ گر گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، پر کبھی مجھے بھی تو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، میرا بھی کوئی غم ہے، میری بھی کوئی تکلیف ہے، میرا کوئی درد ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے بیان کرنا ہے، مجھے اپنی دکھوں کی گٹھری کھول کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، فریادیں کرنی ہے، اپنی حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنی ہے. تو میں کہاں جاؤں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 7 آسمانوں کے اوپر گئے، میں 7 آسمانوں کے اوپر تو نہیں جا سکتا، میں کہاں جاؤں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے؟ جس سے ملاقات کرنا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے گھر جاتے ہیں نا. کسی سے اگر ملاقات کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے گھر جاتے ہیں. تو اللہ سے ملاقات کرنا ہے تو اللہ کے گھر پہ آئیے. کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا گھر؟ ہاں، المساجد بیوت اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں. اللہ سے ملنا ہے تو یہاں آؤ، یہ دروازے کھلے رہیں گے، یہ کبھی تمہارے لیے بند نہیں ہوں گے. یہ تو ابھی ہمارے ہندوستان میں ماحول ہو گیا ہے، نماز پڑھتے ساتھ مؤذن صاحب سر پہ کھڑے ہیں، چلو لائٹ بند کرو، پنکھا بند کرو، بھاگو یہاں سے. ہاں، مسجد کے دروازے اصولاً شریعت میں یہ اصول ہے، مسجد کے دروازے کبھی بھی مصلی کے لیے بند نہیں ہونے چاہیے. بھائی اللہ تعالیٰ سے کیا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندے کے ساتھ ڈاکٹر والا تھوڑی ہے کہ اپوائنٹمنٹ لے کر کے آنا ہے. کبھی بھی مجھ کو میرے رب سے کوئی حاجت، کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے، میرا کبھی بھی من ہو سکتا ہے، میں رات کے 3 بجے مجھے اللہ یاد آ گیا، مجھے آنا ہے اس کے حضور میں سجدہ کرنا ہے. مسجد
کے دروازے کبھی بھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیتے اب کوئی نہیں آ سکتا ہے. مسجد کے دروازے کبھی بھی مسلیوں کے لیے بند نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنوارے مسجدوں میں ہی رہتے تھے. مدینہ میں گھر کون لوگ جاتے تھے؟ وہ لوگ جن کے بال بچے تھے، جن کے بال بچے نہیں تھے، کنواروں کا گھر مسجد ہی تھی، مسجد میں ہی رہتے تھے. وہ اصحاب صفہ 70-80 کی تعداد میں مسجد ہی میں رہتے تھے. تو میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، میں کہاں آؤں گا؟ میں مسجد میں آؤں گا. میں نماز، یہ نماز کیا ہے؟ ایمان والے بندے کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبراتے تھے، حدیث میں آتا ہے کانا اذا حدبہ امر فزع الی الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی گھبراہٹ ہوتی، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف بھاگتے، اور جب نماز پڑھ لیتے پرسکون ہو جاتے. کیونکہ نماز میں بندہ جب پہنچتا ہے اس کو لگتا ہے میں اللہ کی پناہ میں آ گیا ہوں. اور جب کمزور آدمی طاقتور کی پناہ میں آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بے فکر ہو جاتا ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے ذکر کے مقصد سے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے مقصد سے مسجد میں آتا ہے فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، تو وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے. وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے. وَحَقٌّ عَلَى الْمُضِيفِ أَن يُكْرِمَ زَائِرَهُ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی جو میزبان ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مہمان کی اچھے سے خاطر تواضع کرے. دنیا میں آپ کے تو ماشاءاللہ حیدرآباد کے لوگ تو میزبانی میں ہندوستان میں فرسٹ نمبر میں ماشاءاللہ. دنیا کے میزبان جب اتنی خوبصورت میزبانی کرتے ہیں اور ایسی مہمان نوازی کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ میزبان بنا ہو، اللہ جب میزبان بنا ہو تو اس نے کتنی زبردست آپ کی خاطر تواضع کا انتظام کیا ہوگا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی بندہ صبح شام مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی میزبانی کا انتظام، اعد اللہ لہ نزلا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے میزبانی کا انتظام کر دیتا ہے. بھائی یہ نمازیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ نمازیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، نمازیں ہم کو بھاری نہیں پڑیں گی. ٹھیک ہے بھائی یہ بھی ایک ایمان کا لیول ہے کہ بھاری پڑ رہی ہیں پھر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن سلف کا جو معاملہ تھا نا ان کو نمازیں بھاری نہیں پڑتی تھیں، ان کو مزہ آتا تھا نماز پڑھنے میں، کیونکہ وہ نماز کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے تھے. اور محبت کرنے والا جب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو اس کو بھاری پڑتا ہے، اس کو تو مزہ آتا ہے. ہاں ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو اس ٹائم ووڈا فون کا، مدرسے میں پڑھتے تھے تو ووڈا فون کا وہ چلتا تھا نائٹ پیکیج، تو اس میں کچھ 15-20 روپیہ بھرا دو تو 2-3 گھنٹہ بات کر سکتے تھے. تو مدرسے میں فون لگاتے تھے 4 گھنٹہ بات کرتے تھے، پوری دنیا سو رہی ہوتی تھی بیوی سے بات کرنے پہ لگے ہوئے. محبت کرنے والا جب اپنے محبوب سے ملتا ہے نا اس کو مزہ آتا ہے، وہ چاہتا ہے مجلسیں طویل سے طویل ہوں، اس کو بھاری نہیں پڑتا. حضرت موسیٰ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے کوہ طور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا تھا ان کے ہاتھ میں؟ عصا تھا. تو بول دیتے عصا ہے، جواب ہو جاتا نا. پوچھا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ بول دیتے عصا ہے. پر حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عصا ہے. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ہِیَ عَصَایَ أَتَوَکَّأُ عَلَیْہَا وَأَہُشُّ بِہَا عَلیٰ غَنَمِی وَلِیَ فِیہَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریاں چراتا ہوں اور بہت سارے کام اس عصا سے کرتا ہوں. تو مفسرین نے کہا بھائی حضرت موسیٰ اتنا لمبا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ چھوٹا سا جواب دے دیتے عصا ہے، بات مکمل ہو جاتی. پر یہ اتنا لمبا جواب دے رہے ہیں، میرا عصا ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بہت سارے کام کرتا ہوں. تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ بھائی حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے مل رہے ہیں. جب محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ملتا ہے تو وہ چاہتا ہے مجلسیں اور طویل ہو، باتوں سے باتیں نکلیں، وقت ختم نہ ہو، یہ بیٹھک چلتی رہے، میٹنگ اور طویل ہو. اب اگر چھوٹا چھوٹا جواب دے دیتے تو کیا ہوتا تھا؟ جلدی سے مجلس ختم ہو جاتی. تاکہ مجلس لمبی ہو تو کیا کیا؟ لمبا جواب دیا کہ دیر تک اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا شرف ملتا رہے. یہ نماز بھی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے بندے کی.
جب ہم نماز اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے، جب ہم معرفت کے اس درجے میں پہنچ جائیں گے نا کہ نماز اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آنے لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر نماز بھاری نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز بہت بھاری چیز ہے، نماز بہت بھاری ہے سوائے خاشعین کے. خشوع والوں کو نماز بھاری نہیں پڑتی کیونکہ ان کو مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں. خشوع والوں کو نماز بھاری نہیں پڑتی کیونکہ وہ نماز میں وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. نماز اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ایک سلیقہ ہے، اور مطلب یہ بات بھی ایک طرفہ نہیں ہو رہی ہوتی، یہ بات بھی دو طرفہ ہو رہی ہوتی ہے. آپ بول رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کا جواب دے رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ دیا ہے. تو میرا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں ہیں سارے جہانوں کے رب کے لیے، تو آپ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کے اس جملے کا جواب دیتا ہے. کیا جواب دیتا ہے؟ حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد کی. پر یہ کیسے پاسبل ہے؟ دنیا میں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے پاسبل ہے کہ اللہ سب کو جواب دے ایک ساتھ؟ ہاں، جب اللہ سب کو ایک ساتھ رزق دے سکتا ہے تو سب کو ایک ساتھ جواب بھی دے سکتا ہے نا. ہاں، یہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہوئے دو کام نہیں کر سکتے، دو کام کرتے ہوئے تین کام نہیں کر سکتے. بہت ملٹی ٹاسکنگ آدمی ہے تو چار کام ایک ساتھ کر لے گا. لا یشغلہ شأن عن شأن، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ ایک کام اس کو دوسرے کام سے مشغول نہیں کرتا. یہ اللہ کی قدرت ہے. بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ کہتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت میری کبریائی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بندہ یہاں سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دیا. ایک مرتبہ 2 رکعت نماز اس احساس کے ساتھ پڑھیے، آپ دیکھیں کتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. بھائی اس پہ محنت کرنی پڑے گی، یہ ایسے نہیں پیدا ہو جائے گا کہ ایک تقریر سنی شروع ہو گیا. ہاں، محنت کرنی پڑے گی. جو سلف کے ہاں کثرت ملتی ہے نا صلاۃ کی، جتنا زیادہ بندہ نماز پڑھتا ہے اتنا اس کی نماز میں کوالٹی میں اضافہ ہوتا ہے. الحمدللہ کہ آپ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے آپ کو، اللہ سن رہا ہے. صرف یہی اگر دل میں یقین پختہ ہو جائے، اسی پہ اگر ایمان مضبوط ہو جائے کہ ہم بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمیدہ، کہ جس نے بھی اللہ کی حمد کی اللہ نے سنا. آپ حمد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب تک نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے. جب اس کی توجہ ہٹتی ہے، ادھر ادھر نظر گئی، تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. ورنہ جب تک اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے. اسی لیے شیطان بہت کوشش کرتا ہے اس کی توجہ ہٹاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ جو نماز میں نظریں یہاں وہاں پھیر لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہاری نماز پر شیطان کا ڈاکہ ہے. شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے تمہاری نماز پہ. اس کو تمہاری نمازوں کی عظمت پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ تمہارا تحفظ ہے، شیطان کے فتنوں سے بچاتی ہے نماز تم کو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تم کو فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے. شیطان کے مقابلے میں تمہاری نماز تمہارا ہتھیار ہے. تو شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے نمازوں پہ
تاکہ نمازیں تمہارے کردار کو نہ سنوار سکیں، نمازیں تمہاری نفس کا تزکیہ نہ کر سکیں، کہیں نماز تمہارے اندر تقویٰ نہ پیدا کر دے تو وہ نمازوں سے وہ تو پیچھے پڑا ہوتا ہے تمہاری نمازوں کے. لیکن ایمان والا بندہ وہ اپنے پورے قلب کو جمع کر کے، اپنی روح کو جمع کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں. سلف کو آپ دیکھیں نا، سلف کو بھائی مزہ آتا تھا تبھی نا، پوری رات. بعض رمضان میں ابھی میں دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ممبئی میں خاص طور پہ کووڈ کے بعد سے بہت سارے مقامات پر مسجدوں میں دیکھ رہا ہوں پاؤں پاری کی تراویح ہو رہی، آدھے پاری کی تراویح ہو رہی ہے. ہاں، آدھے گھنٹے میں تراویح ختم ہو جا رہی ہے. ایک پارا تراویح میں پڑھنا لوگوں کو بھاری پڑ رہا ہے. رمضان جیسی بابرکت راتوں میں سلف کتنا لمبا تراویح پڑھتے تھے. ہاں، حضرت عمر کے زمانے میں جب تراویح جماعت کے ساتھ شروع کی گئی، صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی نمازیں ہوتی تھی، کننا نعتمد علی العصی، کہ ہم تھک جاتے تھے. بعض مرتبہ جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان کو لاٹھی کا سہارا لینا پڑتا تھا. کننا نخشى علی الفطور، اتنی لمبی نماز ہوتی تھی، عشاء کے بعد سے شروع ہوتی تھی اور کبھی کبھی ہم کو ڈر لگتا تھا ہماری سحری نہ چھوٹ جائے، اتنا لمبی نماز پڑھتے تھے. وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، ہم فجر جب نکلنے والی ہوتی تھی نا ایک دم، تب ہم نماز پڑھ کر کے لوٹتے تھے. پوری رات نماز پڑھتے. کیوں بھائی؟ وہ انسان نہیں ہے، وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے. وہ کیسے اتنی لمبی نمازیں پڑھ لیتے تھے؟ ان کو درد تکلیف کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کیونکہ ان کو نماز کی لذت مل گئی تھی. ہمارا پرابلم یہ، ہم کو نماز کی لذت نہیں ملی ہے. اللہ ہمارے دلوں کو وہ نماز کی لذت دے دے. وہ نماز میں جو سکون ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ والی نماز پڑھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، جو نماز ہمارے لیے سکون کا باعث بنے. ہاں، تو ان کو نماز کی لذت ملی تھی. جیسے آپ برفی کھا لو، میٹھا کھا لو تو چائے پھیکی لگتی ہے نا. ہاں، ایسے ہی جب نماز کا ٹیسٹ مل گیا تو نماز کے ٹیسٹ کے آگے دنیا کی ہر چیز ان کے لیے پھیکی ہو گئی تھی. ہم کو دوسروں چیزوں کا ٹیسٹ اتنا غالب ہے کہ نماز کا ٹیسٹ آ ہی نہیں رہا ہے. ورنہ ایمان والے بندے کو تو مطلب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایمان والا بندہ وہ مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اللہ ہم کو بھی ان میں شامل فرما دے. ان میں سے ایک آدمی کون ہوگا؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اس کو نماز پڑھنا اتنا اچھا لگتا ہے، وہ آیا مسجد میں، ابھی اس کا من ہی کر رہا ہے کہ باہر جاؤں میں، اس کا دل یہیں لگ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کے جانا ہی نہیں چاہ رہے. اس کو یہاں مسجد میں بہت مزہ آ رہا ہے، سکون مل رہا ہے، اس کا دل یہاں پہ لگا ہوا ہے. پر کیا کرے گا بیچارہ؟ دنیا کے کاروبار بھی ہیں، معاشی مصروفیات ہیں، بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے، تو چلا جاتا ہے مسجد سے تو چلا جاتا ہے جسم لے کر کے، لیکن دل مسجد میں ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. دل اس کا نہیں لے جا پاتا ہے اپنی دکان پر، ہے اپنے بال بچوں کے بیچ میں، پر دل اس کا کہاں لگا ہوا ہے؟ مسجد میں ہی لگا ہوا ہے، انتظار میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ان اعمال میں سے ہے جو بندے کے لیے بخشش کا سبب بنتے ہیں، مغفرت کا سبب بنتے. وہ انتظار کر رہا ہے پھر کب اذان ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچنے کا موقع کب ملے گا، وہ سجدہ کب نصیب ہوگا، وہ رکوع کب نصیب ہوگا، وہ انتظار میں رہتا ہے. وہ دل اس کا مسجد میں لگا رہتا ہے. ہم میں سے بیشتر لوگوں کا معاملہ اس سے الٹا ہے. ہم اپنا جسم مسجد میں لے آتے ہیں، دل اپنا ہم چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں دکان پہ، دل اپنا ہم چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں اپنے بچوں کے بیچ میں. ہمارا دل لگا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، ہمارا دل ہمارے موبائل میں قید ہے. اسی لیے جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا فوراً جیب میں ہاتھ جاتا ہے، موبائل نکلتا ہے، کیونکہ دل وہیں پر تھا. جسم لے آئے مسجد میں، پر دل یہ ٹی وی پہ چھوڑ کر کے آئے. مطلب ایک مجاہدہ نوجوان یہ بھی کرتے ہیں کہ فٹ بال میچ چل رہا ہے، ابھی آنا پڑا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن دل لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اتنے دیر میں گول ہوا کہ نہیں ہوا. کرکٹ میں لگا ہوا ہے دل کی، پتہ نہیں اتنا 4 رکعت کی نماز میں کتنی وکٹیں گری ہوں گی، کتنا رن بنا ہوگا. ہم اپنا دل باہر چھوڑ کر کے آتے ہیں، جسم مسجد میں لے آتے ہیں. یہ بھی ایک مجاہدہ ہے ماشاءاللہ،
کم سے کم آ رہا ہے بندہ پڑھنے کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن ہم کو بھائی اپنا لیول بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے نا. دین کے معاملے میں ہمارا مزاج ایسا کیوں کہ ہم منیمم سوچتے ہیں. ایمان والا بندہ دنیا میں منیمم سوچتا ہے کہ بھئی منیمم مل جائے جتنے میری ضرورت پوری ہو جائے، لیکن آخرت کے معاملے میں میکسیمم سوچتا ہے میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں. ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم دنیا میں میکسیمم سوچتے ہیں. جس کے پاس 1 لاکھ ہے وہ 2 لاکھ بنانے کے چکر میں ہے، جس کے پاس 1 کروڑ ہے وہ 2 کروڑ بنانے کے چکر میں ہے، جس کے پاس 40 کروڑ ہے وہ 80 کروڑ بنانے کے چکر میں. کہیں پہ جا کے دل رکتا ہے کہ نہیں اتنا ہو گیا، بہت ہو گیا. دیکھا اپنی زندگی میں کسی کو جس نے کہا ارے بہت بنا لیے ابھی آرام کریں گے؟ حیدرآباد نوابوں کو شہر ہو سکتا ہے یہاں مل جائے آپ کو ایسے لوگ. ہاں ورنہ نارملی تو آدمی دنیا جتنی ملتی ہے لالچ اتنی بڑھتی جاتی ہے. دنیا میں ہم میکسیمم سوچتے ہیں اور دین کے معاملے میں ہم منیمم سوچتے ہیں. ہاں بھائی پڑھ لی ظہر کی 2 رکعت، تو سنت کون سا ضروری ہے پڑھنا؟ سنت تھوڑی ضروری ہے پڑھنا. یعنی سلف کو جب کہا جاتا تھا نا فلاں چیز سنت ہے تو ان کے یہاں عمل کا جذبہ بیدار ہوتا تھا، سنت ہے کریں. ہم جب سنتے ہیں فلاں چیز سنت ہے، ہم سوچتے ہیں سنت ہے نا چھوڑ دیتے. ہم جب سنتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہے تو ہم کہتے ہیں چلو چھوڑ سکتے ہیں، اس کا مطلب چھوڑ دیتے ہیں. تو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کو آخرت کے لیے میکسیمم سوچنا چاہیے. جس کے پاس 1 فلیٹ ہے وہ 2 فلیٹ بنانے کے چکر میں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میکسیمم سوچ رہا ہے. اب آپ جو دین میں ہے نا وہ بھی سوچے بھائی میں فرض نمازوں کی پابندی کر رہا ہوں، میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں انشاءاللہ تعالی نوافل کی بھی پابندی کروں گا. میں نوافل کی پابندی کر رہا ہوں، 12 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں انشاءاللہ تعالی چاشت کی نماز پڑھوں گا. کیا مشکل ہے چاشت کی نماز پڑھنا بھائی؟ چاشت کی نماز کی اتنی فضیلتیں، صلاۃ الضحیٰ کتنی فضیلتیں اس کی. ہاں 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 جو اپنی حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی جگہ پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے پھر وہ چاشت کے وقت اٹھ کر کے نماز پڑھ لے، اس کے لیے مکمل حج کا اور عمرے کا ثواب ہے. اور کتنی فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، اور جسم میں اتنے سارے تقریباً 370 جوڑ ہیں، اور سب کے بدلے میں بندہ 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھنا کون سا مشکل کام ہے ہمارے لیے؟ چلو ٹھیک ہے، وہ جو فجر پڑھنے کے بعد اتنا دیر تک بیٹھا رہنا ہو سکتا ہے مشکل ہو. گھر پہ گئے ناشتہ واشتہ کیا، تھوڑا دیر تو جاگتے ہی فجر میں اٹھتے ہیں، تو تب تک کہ ہو جاتا ہے چاشت کا وقت. 2 رکعت ہلکی نماز. جو ام ہانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، وہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھی اور بہت ہلکی پڑھی، لیکن سجدہ اور رکوع مکمل کیا. ہلکی نماز پڑھتے تھے اللہ کے نبی. اچھا ٹھیک ہے ہم سو جاتے ہیں، فجر کے بعد نیند آتی ہے. کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ 10 بجے اٹھ رہے ہیں، 11 بجے اٹھ رہے ہیں، 12 بجے اٹھ رہے ہیں. ظہر سے تو پہلے اٹھتے ہیں عام طور پہ. تو اٹھے ہاتھ منہ تو دھونے جا رہے ہیں، برش کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کون سا مشکل ہے؟ دنیا میں ہم اسکوپ تلاش کرتے ہیں. ہاں یہاں پہ 2 روپیہ لگائیں گے تو 4 روپیہ مل جائے گا، یہاں 1 لاکھ انویسٹ کریں گے تو مہینے کا 3000 ملے گا. دنیا میں کتنا تلاش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں انویسٹ کریں گے تو اتنا ملے گا. تو بندے کو آخرت میں بھی انویسٹ کرنے کی فکر ہونی چاہیے نا کہ 2 ہی رکعت نماز تو پڑھنی ہے. اگر 2 رکعت نمازوں کا اتنا ثواب ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں پھر نماز سے؟ اور ٹائم بھی اتنا زیادہ ہے آپ کے پاس. سورج کے طلوع ہونے کے تھوڑے سے دیر بعد 15-20-25 منٹ کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ظہر کی نماز کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک کے باقی رہتا ہے. اس پورے مرحلے میں کبھی بھی آپ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی مشکل چیز نہیں. اسکوپ تلاش کریں. میں فجر کے لیے اٹھ رہا ہوں ماشاءاللہ، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں فجر سے 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤں، 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لوں. اللہ توفیق دے ہم کو. ایمان والا بندہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. صحابہ کرام نیکیوں کے حریص تھے تو وہ اسکوپ تلاش کرتے تھے. ایمان والے بندے کو نماز سے محبت ہوتی ہے. نماز عبادتوں کی سردار ہے. عبادتوں کی بہت سارے اقسام ہیں، ساری عبادتوں کی سردار کیا ہے؟ نماز ہے. اور نمازوں کی سردار کیا ہے؟ نمازوں کی سردار ہے فجر کی نماز. فجر کی نماز تمام نمازوں کی سردار ہے. پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہمارے یہاں ہماری قوم کے لوگ سب سے زیادہ کوتاہی اگر کسی چیز میں کرتے ہیں تو نماز میں کرتے ہیں. روزہ تو ہر کوئی رکھ لیتا ہے، ہاں صدقہ خیرات بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں موقع ملا تو حج کر کے بھی آ جاتے ہیں. سب سے زیادہ کوتاہی عبادتوں میں ہم کس میں کرتے ہیں؟ نماز میں. اور نمازوں میں بھی سب سے زیادہ کوتاہی ہم کس میں کرتے ہیں؟
فجر کی نماز میں. وہ مسجد جو عام نمازوں میں 4 صف 5 صف بھری ہوتی ہے، فجر میں آؤ تو 1 صف نمازی بھی نہیں ملتے. اور ایسے لوگ اپنے آپ کو نمازی بھی سمجھتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. ہاں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے فجر میں تھوڑا سا اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے ہیں. باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں ماشاءاللہ، بات تو ہم جان قربان کرنے کی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. باتیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی کرتے ہیں، پر عملاً صورتحال یہ ہے کہ تھوڑی سی نیند ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قربان نہیں کر سکتے. فجر جیسی نماز کے لیے. فجر کتنی خوبصورت نماز ہے. سلف کہا کرتے تھے نماز کو ملتقى الابرار، کی فجر کی نماز نا یہ نیک لوگوں کی کانفرنس ہے. بہت خالص چنندہ بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ فجر کے وقت میں جب ساری دنیا سو رہی ہے اٹھ کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور سجدہ کرتے ہیں. یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی. آپ کو اگر ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپ اگر اللہ آپ کو فجر کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہ نہیں گھمنڈ کریں میں تو پڑھتا ہوں، ان کو دیکھیں انہوں نہیں پڑھتے انہوں نہیں پڑھتے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دیتا ہے نا. خالص دل والے اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا نا کہ فجر کا جو وقت ہے نیک بندے مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی جمع ہو جاتے ہیں. ہاں، فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی رہتی ہے نا، تو فجر کے وقت اور عصر کے وقت کیا ہوتا ہے، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے دونوں فجر کے وقت جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ فرشتے جب اللہ کے حضور میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو. تو اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس حالت میں چھوڑ کر کے آئیں، پر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے فجر پڑھنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرشتوں سے سوال کرتا ہے فیما ترکتم عبادی، کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو میرے بندوں کو. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، کہ جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی نماز، اور جب ہم آئے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز. کتنی فضیلت کی بات ہے کہ ہمارا ذکر ملائے اعلیٰ میں فرشتے اللہ تعالیٰ سے کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فرشتوں سے بات کر رہا ہے. کتنی شرف کی بات ہے یہ. بھائی جو محبت کرتا ہے نا اس کو تو قربانی دینے میں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، نیند بہت محبوب چیز ہے، پر محبوب چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنے میں ہی تو مزہ ہے. ہاں، محبت کرنے والے کو مزہ آتا ہے کہ میں کیا دوں. ایمان والا بندہ تو سوچتا رہتا ہے کیا دوں میں اپنے محبوب کو. دنیا میں ہم کسی سے محبت کرتے تو ہم کیا سوچتے ہیں بھائی کیا دے دیں اس کو اپنی محبت کے ثبوت کے لیے. اب اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم کیا ہی دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنی نیند دے دی. یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سے. ایمان والے بندے اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں، غریب فقیر بے کس، ہم کیا اللہ تعالیٰ کو تحفہ دے سکتے ہیں. تو ہم نے اپنی نیند کی قربانی کا تحفہ دے دیا اللہ تعالیٰ کو. امام ابن القیم وغیرہ نے لکھا ہے نا کہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے لیے بندے کا تحفہ ہیں، کیونکہ یہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کی جاتی ہیں نا، نیکیاں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کی جاتی ہیں، تو یہ بندے کی طرف سے تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور بھائی جب تحفہ جو ہوتا ہے نا اس کی پیکیجنگ بہت اچھی ہوتی ہے نا، تو نمازوں کو سوار کر کے خشوع سے خضوع سے سوار کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھیجو. جب بھی کوئی نماز پڑھو اس تصور کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ بلکہ نماز پڑھو کہ یہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کی جائیں گی، یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کی جاتی. بھائی فجر کی فضیلت، فجر کے فرض نمازوں کی فضیلت اپنی جگہ پر، فجر کی نفلی نمازوں کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے بہتر فجر کی 2 رکعتیں ہیں. ہاں، یہ جو 2 رکعتیں فجر کی کون سی، وہ بھی سنت، اور سنت بھی کیسی جس کو اللہ کے نبی بہت ہلکا پڑھتے تھے. یہ ہلکی سی 2 رکعتیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ بہتر ہے. کوئی نعمت دنیا کی ان 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ مجھ کو محبوب بھی ہیں یہ 2 رکعتیں. کسی کی اگر فجر کی سنت مس ہو جائے نا اس کو افسوس کرنا چاہیے کہ آج میری فجر کی سنت مس ہو گئی. ہم فرض چھوڑ کر کے سوئے پڑے ہوتے ہیں، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے. ہاں، ہم فرض چھوڑ کر کے سوئے ہوتے ہیں، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہمیں بڑی بڑی باتیں ہم کہتے ہیں اتنی مصیبت کے حالات ہیں، دشمنوں نے ہماری جان مال عزت آبرو
کسی کو نہیں چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی مدد بے نمازیوں کے لیے نازل ہوتی ہے. ہاں کیوں اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل کرے گا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے فجر کے وقت آدھا گھنٹہ اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے، کیوں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد نمازیوں کے لیے نازل ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو. نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے. آپ اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیں، جب بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں کوئی کریٹیکل سچویشن تھی، اللہ کے نبی سجدے میں تھے. بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی سجدے میں، جب 313 کی تعداد کو 1000 کا مقابلہ کرنا ہے. احد میں 700 کی کافروں کی 3000 کی فوج نے حملہ کر دیا ہے، مقابلہ کرنے کے لیے 700 لوگ ہیں، اللہ کے نبی سجدے میں. خندق میں 10,000 کی فوج نے حملہ کر دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں. ہر کریٹیکل سچویشن میں ایمان والا بندہ کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر گئے تھے، فرعون نے حضرت سارہ کو کڈنیپ کروا لیا، اٹھوا لیا اپنے فوجیوں سے، اور ان کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی. ادھر وہ حملہ کرنے کی کوشش میں، ادھر حضرت ابراہیم سجدے میں نماز کے لیے کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے. واللہ ہم نماز پڑھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ ہر مسئلہ حل کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ خاص طور پہ ہندوستان میں، آپ دوسرے علاقوں میں بہت سارے گناہ دیکھیں گے، لیکن مسلمانوں میں آپ کو نماز کی کوتاہی ویسی نہیں دکھائی دے گی جیسے ہندوستان میں دکھائی دے رہی ہے. بلکہ ہندوستان تو آپ چھوڑیے، آپ یہ ساحلی علاقوں پہ چلے جائیں، یعنی ہمارے ممبئی سے کوکن سے جو علاقہ شروع ہوتا ہے نا، کوکن سے لے کر کے آپ بھٹکل کیرلا تک آگے تک چلے جائیں، ساحلی علاقوں میں جو مسلمان آباد ہیں نا، کیونکہ وہ عربوں کا ان کی تہذیب پہ بہت گہرا اثر ہے، ان کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے نا نماز کی کوتاہی نہیں. ہمارے یہاں جو کوکنی لوگ ہوتے ہیں نا، ممبئی میں جو ساحلی علاقے میں کوکنی لوگ ہیں، آپ ان کے یہاں بہت ساری خرابیاں ہو سکتا ہے ہوں گی، نماز کے بہت پابند ہوتے ہیں کوکنی. وہ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ان کے اندر بڑا اللہ نے خیر دیا ہے ان کو، نماز کے بہت پابند ہوتے ہیں. وہ پورا علاقہ آپ بھٹکل اڈپی اور کیرلا میں جا کے آپ چلے جائیں نا، مطلب کوکنی اتنا زیادہ نماز کے پابند ہوتے ہیں. بندہ فاسق فاجر بھی ہے نا، وہ دیکھا 9:30 کا شو ہے، فلم دیکھنے جا رہے ہیں تو بولے گا 9:30 کا شو ہے، 9 بجے والی مسجد میں نماز ہے، وہیں سے پڑھ کر کے نکلیں گے. وہ بہت ماشاءاللہ نماز کے پابند ہوتے ہیں. لیکن یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یو پی میں، بہار میں، مدھیہ پردیش میں یا حیدرآباد میں دیکھ رہا ہوں میں، ماشاءاللہ اتنا سب دعوت کا کام ہو رہا ہے، لیکن فجر کے وقت مسجدیں خالی ہیں. ہاں فجر کے وقت مسجدیں خالی ہیں. ممبئی میں دیکھ رہا ہوں میں، عام علاقوں میں فجر کے وقت مسجدیں خالی. عید الاضحیٰ کے دوسرے دن میں گیا ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. نارملی ہماری مسجد میں 1-2 صف ہو جاتے ہیں، عید الاضحیٰ میں آدھی صف تھی، سب گوشت کھا کر کے پڑے ہوئے تھے. ہاں گوشت کھاتے نیند بہت گہری آتی ہے نا. عید الاضحیٰ کے دوسرے دن جتنے محلے میں بکرے آئے تھے قربان ہونے کے لیے، فجر میں اتنے نمازی نہیں تھے. ہر جگہ ہی صورتحال تھی. محلے میں قربانی کے لیے آئے ہوئے بکروں کی تعداد فجر کی نمازیوں سے زیادہ ہوتی ہے. چھری اٹھاتے ہیں تو بولتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے. پہلے قربانی سے پہلے بولتے ہیں میری نماز، دعا میں یہی بولتے ہیں نا ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی. دعا میں بول رہے ہیں میری نماز میری قربانی، اور نماز پڑھی ہی نہیں ہے فجر کی، اور بولتے ہیں میری نماز میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے. فجر پڑھیں. فجر بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، دنیا کی نعمت ہے، آخرت کی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے. ہاں فجر پڑھنے والا اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، اللہ اس کا ذمہ لے لیتا ہے. میں کتنے سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں پریشان ہیں، ارے گھر میں کچھ شیطانی آ گیا ہے، کوئی آسیب کا چکر ہے، کوئی کسی نے کچھ کر کے پڑھ تو نہیں دیا، دنیا بھر کے کوئی تعویذیں لکھا رہا ہے، راقیوں کے پاس بھاگ رہے ہیں. ابھی ہمارے یہاں پہلے اہل حدیث بہت فخر سے بولتے تھے کہ اہل حدیثوں کے بابا نہیں ہوتے. اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک پتھر اٹھاؤ 3 بابے نکل رہے ہیں. ہاں یہ ایک دم راقیوں کا پورا گروہ بنا ہوا ہے، دنیا بھر کی خرافات کر رہے ہیں. یہ راقی کے پاس جاؤ، وہ بابا کے پاس جاؤ، دھاگا بندواؤ تو تعویذیں لکھواؤ تو کیلا گڑواؤ تو یہ جا کر کے کرو، سب کر رہے ہیں. فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا. بھائی سب سے بڑا پروٹیکشن ہے فجر کی نماز پڑھو،
فجر پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اتنا ثواب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا کہ اس نے آدھی رات نماز پڑھی، قیام میں گزارا آدھی رات. ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ. اللہ کے نے فرمایا جس نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا کہ پوری رات وہ قیام اللیل میں رہا. اہل علم نے کہا کہ ایک معنی تو حدیث کا یہ ہو سکتا ہے کہ عشاء پڑھنے سے آدھی رات قیام کا ثواب ملا اور فجر پڑھنے سے مزید آدھی رات قیام کا ثواب ملا، تو دونوں کو ملا کر کے پوری رات قیام کا ثواب ملا. لیکن بہت سارے اہل علم میں، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے ترمذی کی شرح میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ حدیث کے الفاظ میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ عشاء پڑھنے سے آدھی رات نماز کا ثواب ملتا ہے کہ آدھی رات آپ نے عشاء پڑھ لی جماعت سے گویا کہ آدھی رات تک آپ تہجد پڑھتے رہے. اور اگر فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو ایکسٹرا ایک پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملا. تو اگر دونوں نمازیں آپ نے جماعت سے پڑھ لی تو گویا کہ 1.5 رات آپ کا قیام میں گزرا ہے. اتنا ثواب ہے فجر کی نماز پہ کہ آپ تھوڑا سا آدھا گھنٹہ اٹھ کر کے آپ وقت دیتے ہیں، فجر آ کر کے پڑھتے ہیں اور آپ کے لیے 1.5 رات، ایک رات پوری نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور عشاء بھی پڑھ لی تو آدھی رات کا ایکسٹرا اور ایڈ کر دیا جاتا ہے. اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. ہاں اتنا ثواب ہے دنیا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نماز پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا. کون سی 2 ٹھنڈی نمازیں؟ عصر کی نماز اور فجر کی نماز. کیونکہ عصر کے وقت کیا ہوتا ہے، دن کی گرمی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور فجر کے وقت ٹھنڈا موسم رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یلیجن نار من صلی قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھ لے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے کہ اس کو دیکھنے میں تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جیسے چاند دیکھتے ہیں نا، 14ویں کا چاند دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، سب لوگ اپنی اپنی جگہ سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھیڑ لگا کے نہیں دیکھنا پڑتا ہے. ایسے قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. اور اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ نعمت ملے تو کوشش کرو کہ عصر اور فجر کی نماز مس نہ ہو. شارحین حدیث نے لکھا کہ یہ جو بات کہی اللہ کے نبی نے کہ اگر جنت میں اللہ کی نعمت کا دیدار کی نعمت چاہتے ہو تو دنیا میں کیا کرو، فجر اور عصر کی پابندی کرو. تو محدثین نے لکھا کہ جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور اس سب سے بڑی نعمت کو پانے کے لیے دنیا میں جو سب سے بڑا نیکی کا عمل ہے وہ کرنا پڑے گا. تو سب سے بڑا نیکی کا عمل عصر اور فجر کی نماز پڑھنا ہے. اتنا ثواب ہے فجر کی نماز. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم بنور تام یوم القیامہ، کہ جو لوگ اندھیرے میں چل کر کے مسجدوں کو آتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن ان کے لیے کامل روشنی ہوگی. قیامت میں اندھیرا ہوگا نا، اندھیرا ہوگا تو اس اندھیرے میں کچھ لوگ ہوں گے جن کو ان کے عمل کے حساب سے لائٹ ملے گی. سب سے کمپلیٹ روشنی کس کو ملے گی؟ جو اندھیرے میں چل کر کے مسجدوں کو آتے ہیں، یعنی عشاء کے وقت آتے ہیں، فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے چل کر کے مسجدوں میں آتے ہیں، ان کے لیے کامل روشنی کی بشارت ہے. بھائی یہ اللہ کے بہت نیک بندے ہیں جو فجر پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ بندے کے دل میں نفاق نہیں ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ بھاری نمازیں منافقوں پر ہوتی ہے. کون سی 2 نمازیں؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. تو یہ اتنی ساری فضیلتیں ہیں اور نہیں پڑھنے والوں کے لیے کتنی سخت وعیدیں ہیں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی کو جب معراج کرائی گئی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے بغل میں ایک فرشتہ وزنی پتھر لے کے کھڑا ہے، اور وہ وزنی پتھر اٹھاتا ہے فرشتہ اور لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ مار دیتا ہے. اس کا سر پھٹ جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے اس کا سر، اور پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے. مطلب اس درد کی شدت آپ سمجھیے کتنی خطرناک ہے. گاڑی کو اگر کسی کے سر پہ چڑھ جائے کتنا بھاری پڑے گا. اتنا وزنی پتھر اٹھا کے پٹکا جاتا ہے اس کے سر پہ، پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے. یہ بندہ ہو جاتا ہے، فرشتہ جاتا ہے پتھر اٹھانے کے لیے، جب تک یہ پتھر اٹھا کے لاتا ہے سر اس کا دوبارہ جڑ جاتا ہے. پھر فرشتہ وہ پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے سر پہ مار دیتا ہے، پھر وہ پتھر اس کے سر پہ لگتا ہے، اس کا سر بکھر جاتا ہے، پھر پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے. مسلسل اس کو یہ عذاب ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ عذاب اس کو کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا انہ یاخذ القرآن فیرفدہ، کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے قرآن سیکھا
پھر اس کو چھوڑ دیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا. بھولنا نہیں مراد ہے اس میں، قرآن کے بھولنے پر کوئی بھی وعید نہیں آئی ہے. قرآن سیکھا لیکن اس سے غافل ہو گیا، اس پہ عمل نہیں کیا. وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز چھوڑ کر کے سویا پڑا رہتا تھا. یہ اس کا جرم ہے کہ اس نے فرض نماز چھوڑ کر کے یہ سویا پڑا رہتا تھا اپنے گھر میں. جس دن فجر میں آنکھ کھلے نا، الارم لگاؤ اور یہ سوچو کہ یہ جو لیٹے ہوئے ہو نا، فرشتہ سر پہ کھڑا ہے، دیکھو نیند غائب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہاں الارم، میں کچھ زمانے تک نے نا، میں یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں نا، میں نے اس کا ایک آڈیو بنا کر کے اس کو الارم لگایا ہوا ہے. تو صبح صبح فجر کے وقت وہی الارم بجتا تھا، ساری حدیثوں کا ترجمہ. ہاں انشاءاللہ میں اے آئی سے کبھی ترجمہ کرا کر کے ایک فجر کا الارم بنواتا ہوں الگ، جس میں ساری حدیثیں ہوں. یہ سمجھو کہ فرشتہ سر پہ کھڑا ہوا ہے. ایمان والا بندہ، بھائی اللہ کے نبی نے خبیث کہا ہے ایسے لوگوں کو جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے. کتنی بری بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب رات کے وقت سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ اس کی گدی پر 3 گانٹھیں مار دیتا ہے اور ایک فسوں اس کے کان میں پھونک دیتا ہے. جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے سو جاؤ، بھی لمبی رات پڑی ہوئی ہے. ہاں شیطان، اچھا فرشتہ بول دیا میں نے، شیطان کہتا ہے. شیطان جو ہے وہ گدی پہ 3 گانٹھ مار دیتا ہے اور اس کی ناک پہ ہی رات گزارتا ہے. اور جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ شیطان، اچھا شیطان کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے کام کے لیے، وہ ہم کو فجر سے روکنے کے لیے ہم سے پہلے اٹھ جاتا ہے، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں اٹھ پاتے. ہاں ڈیڈیکیشن دیں گے فرشتہ شیطان کا کتنا ہے. جب فجر کے وقت بندہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے نا، شیطان جا کے اس کے کان میں بولتا ہے رات بہت لمبی ہے سو جاؤ. ہاں فجر کے وقت انسان کیلکولیشن کتنا زبردست کرتا ہے، پورا گھڑی دیکھتا ہے، حساب لگاتا ہے کہ ہاں یہاں پہ 5 منٹ بچا ہے اور 2 منٹ مسجد میں جانے میں لگے گا اور 1 منٹ وضو بنانے میں لگے گا، 2 منٹ ہے، 2 منٹ کے لیے سو جاتا ہوں. کتنا کیلکولیشن کرتا ہے. نیند آ رہی ہے، اہل حدیث مسجد میں 15 منٹ پہلے نماز ہے، حنفیوں میں 15 منٹ بعد ہے، حنفیوں میں پڑھ لوں گا جا کر کے. ہاں شیطان اس کو بہکاتا ہے. شیطان ہمارے دماغ سے کھیلتا ہے. شیطان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ ہماری باڈی پر کوئی قابو ہو، اس کا جسم پر اس کا کوئی قابو نہیں چلتا ہے. اس کا جو ساری طاقت ہے وہ کہاں ہے؟ ہمارے دماغ میں ایک بات ڈال دیتا ہے. شیطان کی اس بات جو اس نے دماغ میں آپ کی ڈالی، اسی سے لڑنا ہوتا ہے فجر کے وقت. وہ ایسا تو نہیں ہے کہ باندھ کر کے رکھ لیا، آپ اٹھنا چاہ رہے نہیں اٹھ پا رہے ہیں. پورے فجر کے وقت اسٹرگل کیا ہوتا ہے؟ وہ جو شیطان دماغ میں ایک بات ڈال رہا ہے، اس بات کو دماغ سے نکالنا ہے، لڑنا ہے. ایمان والا بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، 1 گانٹھ کھل جاتی ہے، اور ذکر کرتا ہے 1 گانٹھ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے 2 گانٹھ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے 3 گانٹھ کھل جاتی ہے. اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، کہ وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کی نفس پاک ہوتی ہے، چاق و چوبند پھرتیلا ہو کے صبح کرتا ہے. وَإِلَّا أَصْبَحَ كَسْلَانًا خَبِيثَ النَّفْسِ، اور اگر فجر کے وقت نہیں اٹھتا ہے، اس کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ سستڑ ہوتا ہے. خبیث النفس، اور خبیث النفس ہوتا ہے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو. نبی نے فجر چھوڑنے والوں کو خبیث النفس کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک بال الشیطان فی اذنی، یہ وہ بندہ ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے چلا گیا ہے. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں کی صبح اللہ کو خوش کر کے ہوتی ہے، شیطان کو مایوس کر کے ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی صبح شیطان کو خوش کر کے ہوتی ہے، اللہ کو ناراض کر کے ہوتی ہے. ہم کو کن لوگوں میں سے بننا ہے انشاءاللہ تعالی؟ ان لوگوں میں سے بننا ہے جن کی صبح اللہ کو خوش کر کے ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ہی بول لو، لوگوں لگتا ہے بھی انشاءاللہ بول دیے تو کل سے پڑھنا نہ پڑ جائے. ہاں میں تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے. ہاں آدمی اٹھتا ہی ہے نا بھائی. اگر آپ فجر میں نہیں اٹھتے، آپ 8 بجے اٹھتے ہیں، 9 بجے اٹھتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں، چلے حیدرآبادی تھوڑا لمبی رات سوتے ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں، کیونکہ اٹھتے تو ہیں. کیوں اٹھتے ہیں؟ کاروبار کرنا ہے، جاب پہ جانا ہے. یہ کتنی بری بات ہے. ہم رزق کے لیے تو اٹھ سکتے ہیں، رزاق کے لیے نہیں اٹھ سکتے. ہاں کچھ لوگ رزق کے لیے اٹھتے ہیں دنیا میں، کچھ لوگ رزاق کے لیے اٹھتے ہیں. جو رزاق کے لیے اٹھے گا، کیا اللہ تعالیٰ رزاق اس کو اپنے رزق سے محروم رکھے گا؟ تو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ فجر نا، کو کوشش کرنا ہے. آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ آخر کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے وہ فجر نہیں پڑھ پا رہا. اگر رات میں دیر تک جاگنے کی وجہ سے آپ کی فجر کی نماز فوت ہو رہی ہے، رات میں دیر تک جاگنا آپ کے لیے حرام ہے.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر وہ چیز جس کے بغیر واجب پر عمل نہ ہو اس پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. ما لا یتیم بہ الواجب فہو واجب، جس کے بغیر واجب مکمل نہیں ہو سکتا اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے. شریعت کا ایک اصول ہے، اگر پاسپورٹ بنائے بغیر آپ حج کرنے نہیں جا سکتے تو پاسپورٹ بنانا آپ پر واجب ہے. آپ ہی نہیں بول سکتے نہیں پاسپورٹ نہیں تھا اس لیے نہیں گیا حج کرنے کے لیے. اگر استطاعت ہو گئی تو پاسپورٹ بنانا واجب ہو جائے گا آپ پر. اگر رات میں جلدی سوئے بغیر آپ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے ہیں تو رات میں جلدی سونا آپ پر واجب ہے. اگر الارم لگائے بغیر آپ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ سکتے ہیں تو الارم لگانا آپ پر واجب ہے. الارم لگا کر کے سوئیے، وقت سے پہلے مطلب ٹائم پر سونے کی کوشش کریے. ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد پسند نہیں فرمایا کہ انسان دیر تک کی جاگتا رہے، خاص طور پہ ایسی صورت میں کہ اس کو فجر کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو. بھائی تہجد پڑھنا بہت نیک لوگوں کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو رات کی نماز میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں دونوں اٹھ کر کے، اور بیوی نہیں جاگتی تو اس کے چہرے پر پانی مارتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو رات کی فجر کی نماز کے لیے تہجد کی نماز کے لیے اپنے شوہر کو جگاتی ہے اور شوہر نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پر چھینٹا مارتی ہے. تو تہجد کی نماز تو بہت نیکی کا کام ہے. کم سے کم فجر میں تو یہ کر لیں کہ خود اٹھ کر کے اپنی بیوی کو اٹھائیں، یا بیوی اٹھ جائے تو شوہر کو اٹھائے. اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. میرا وقت کم ہے، مجھے مسجد توحید پہنچنا ہے، تو انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا. اور عملاً ایک ماحول بنائیے فجر پڑھنے کا، خاص طور پہ دوستوں کا حلقہ ہے نا، ایک کوشش کریے کہ فجر کی نماز میں جگائیں ایک دوسرے کو. دعوت اصل میں اسی کا نا، تقریریں کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ جی مسجد میں تقریر کر رہے ہیں سب دیندار لوگ ہی ماشاءاللہ آتے ہیں، ہے نا. یہ تو اصل میں یہ موضوع فجر کے وقت، فجر والا موضوع جمعہ میں لینے والا موضوع ہوتا ہے. تو تقریریں کرنے سے صرف کافی نہیں ہے. اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں اپنی بیوی کو بولیں پڑھان کہ مجھے جگاؤ، بچوں کو بولو کہ مجھے جگاؤ، دوستوں کو بولو حلقہ بناؤ. ہاں ابھی بیچ میں نے دیکھا ایک کسی نے سروس کی شروع کی تھی، بہت اچھا مجھے لگا وہ، کہ آپ کچھ 100-200 روپے آپ کو مہینے کا دینا ہے اور روزانہ فجر کے وقت آپ کو مس کال آئے گا، ایک اٹھائیں گے وہ فجر میں آپ کو. تو کوشش کریے، اسٹرگل کریے. جیسے ہوتا ہے نا آپ کو صبح کے وقت فلائٹ ہوتی ہے تو کیسا رات بھر نیند نہیں آتی کہ میری فلائٹ مس ہو جائے گی. ہاں اس وقت آدمی نہیں بولتا نہیں میری نیند بہت پختہ ہے اس لیے مس ہو گئی. تو فلائٹ مس ہو جائے گی تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا فجر کے مس ہونے سے نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو فجر کا پابند بنا دے. اللہ تعالیٰ جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں سے ہم کو محفوظ رکھے. ان کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو کسی عذاب میں مبتلا نہ کرے. بعض مرتبہ دنیا کی مصیبتیں گناہوں کی سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں سے کی وجہ سے کوئی سزا اللہ تعالیٰ ہم کو نہ دے، اور ان کو معاف فرما دے، اور آئندہ ہم کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.